بسم الله الرحمن الرحيم. وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له لا مثل له لا مثل له لا مثال له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل
وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، او اللہ جو داتا دستگیر لجپال غریب نواز غوث لازم ہے، او اللہ جو فعال لما یرید علی کل شیء قدیر ہے، ابد و کلا ہمیشہ ہی وہ کلا رہے گا، شروع تو اس کلے حکمران دی حکمرانی چلتی آ رہی ہے، ہمیشہ ہی اس کلے حکمران دی حکمرانی رہے گی، باقی ساری دی ساری مخلوقات ایک دن ایسا آنے والا ہے، اس نے فنا ہو جانا ہے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، یہ عارضی دنیا بالکل ختم ہو جائے گی، باقی رہے گی تو صرف اللہ کی ذات ہی رہے گی۔ رب العالمین کی حمد اور تعریف تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے۔ معزز سامعین حضرات، میں اس وقت جس مقام ذیشان و دوسرا احباب کے سامنے تلاوت کیتا ہے، یہ اللہ کی کتاب کا 17واں پارہ، سورہ کا نام سورہ انبیاء، جنیاں 3 ایتاں دوسرا احباب کے سامنے تلاوت کیتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح معنی دے اندر مینو ان ایسا دے معنی اور مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے،
جو کچھ میں اور تسی احباب سنیے سنائیے اللہ کی ذات سنن سنان تو بعد سانو سارے نو اس دے اوتے عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات قربانی کا مہینہ بالکل قریب قریب آ رہا ہے۔ اس مہینے کی مناسبت کے نال میں چاہنا گفتگو کی جائے تساں احباب کے سامنے کہ جس قربانی کو اسی زندہ کرنے یا عید الاضحیٰ کے موقع سے قربانیاں کرنے یہ جناب خلیل علیہ السلام کی سنت ہے، ساڑھے نبی کی سنت تو ہے ہی ہے۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کا ایک سانو نسخہ دسیا ہے اور طریقہ دسیا ہے، سلیقہ دسیا ہے۔ یہ قربانی کی چیز ہے۔ اس خلیل علیہ السلام کی سیرت کے حوالے نال چند باتاں تساں احباب کے سامنے رکھن کی کوشش کراں گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات جناب ابراہیم علیہ السلام بابل شہر کے اندر پیدا ہوئے نے۔ اس وقت کا دور حکومت نمرودہ سی۔ نمرود ایک ظالم بادشاہ گزرے ہیں کہ جن میں کم از کم 400 سال تک حکومت کی تھی، لیکن پھر بھی انہوں اللہ کی جبتائی وحدانیت کی سمجھ نہیں آ سکی۔ ایسی حکومت کے دوران کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور پھر ان پروان چڑھے، جوانی کو پہنچے۔ اجے کوئی زیادہ عمر نہیں، تھوڑا ہی عرصہ گزریا ہے۔ اجے اتنا گبرو نوجوان بھی نہیں، تھوڑا جہا جدوں پتہ لگا رب کنوں آندے نے، آپ کنوں آندے نے، اے نباتات جماعتات سبزہ ہریالی، یعنی انہاں چیزاں دی جدوں سمجھ آن لگ پئی، ابراہیم علیہ السلام رئیس الموحدین نے، یعنی ایسا سچا موحد ہے کہ جڑی بات حق سامنے آ گئی ہے، سچ بات سامنے آ گئی ہے، پھر کوئی کسی کا جبر نہیں دیکھا، کسی کے ماتھے تے تیور تے وٹ نہیں دیکھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جڑی حق بات آ گئی ہے، خلیل علیہ السلام نے اپنی زبان میں جو وہ بات کہہ چھڑی ہے، چاہے جو بھی کچھ ہو گیا، یہ نہیں کہ دل کے اندر کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی خطرہ، نہ بلکہ بغیر کسی دی دھمکی تو، بغیر کسی دے لالچ تو، بغیر کسی دے ڈر تو، نہ ڈر ہو کے دعوت و تبلیغ کا کام جناب ابراہیم علیہ السلام نے شروع کر دیتا ہے اور آغاز کیے آپ کی تبلیغ کا، اور بڑی نصیحت ملتی ہے خلیل علیہ السلام نے اسباب دے وچوں۔
جڑی تربیت خلیل علیہ السلام نے اپنے باپ کی تھی، اپنی قوم کی تھی، اپنے وقت حکمران کی تھی. اگر انداز تبلیغ ایک خلیل علیہ السلام دا جڑا آج اللہ کے قرآن کے اندر درج ہے، میں اور تسی اپنا لئیے. میرا کامل تے پختہ ایمان اور یقین ہے کہ کوئی بھی بندہ شرک کا پجاری رہ سکتا، کوئی شرک کا پجاری نہیں رہے گا. اصل کے اندر وجہ کیے اسی قرآن بڑا گھٹ پڑھنے ہاں، قرآن وال ساڈی توجہ نہیں، دین اسلام کے اندر ساڈی توجہ نہیں. ساڈی توجہ ہے گانے اندر، ساڈی توجہ ہے ٹی وی اندر، ساڈی توجہ ہے باہر بازار کے اندر تاش کھیل لئی، جوا کھیل لیا، شراب پی لئی، جناب بدکاری کر لئی، بدفعلی کر لئی، برائی کے آمادہ ہو گئے، اللہ اکبر چوری کر لی، ڈکیتی کر لی. اے چیزوں میں ساڈی توجہ بڑی ہے. اللہ کے دین وال، اسلام وال، قرآن وال، آمینہ دے لال علیہ السلام دے فرمان وال، اللہ دے گھر وال، نماز روزے وال ساڈی کوئی توجہ نہیں. اللہ کرے اسی مؤذن بھی بن جائیے، نمازی بھی بن جائیے، متقی تے پرہیزگار بھی بن جائیے اور دائی بھی بن جائیے. ایسے دائی بنیے کہ لوگ ساڈے کولوں سبق سن کر کے ایسے دائی بن جان، وہ سانو سن کے اگے دائی بن جان اور پھر پکے نمازی مواحد مسلمان بن جان. میری تیری نجات واسطے یہی کافی. اللہ کرے اسی نکاح کو تبلیغ کا صحیح معنی کے اندر کام کرنے والے بن جائیے. آؤ ذرا آغاز جڑا خلیل علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کیتا ہے، اللہ نے قرآن کے اندر درج ہے. پہلا درجہ، پہلا انداز دعوت و تبلیغ کا خلیل علیہ السلام نے اس طریقے کے نال دعوت و تبلیغ کا کام کیتا ہے. اللہ نے قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے. اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنیا اپنی پیاری اور میٹھی زبان وچوں اعلان فرما دیو اور انہاں لوگاں تک میرا پیغام پہنچا دیو. آؤ لوگوں پیغام رب العالمین نوٹ کر کے لے جاؤ. فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. قرآن کا تیری عظمت و صدقے جاواں، لاکھ بار قربان جاواں. قرآن نے بھی بڑا پیارا انداز اپنایا ہے. اللہ رب رحمان نے طریقہ کار سمجھا دیتا ہے. او جڑی دعوت و تبلیغ، او نصیحت جڑی جناب ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اے جو وقت حکمران کے سامنے کھڑے ہو جاتے نے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے. کوئی دل کے اندر ڈر نہیں رکھیا، خوف نہیں رکھیا کہ یہ وقت کا حکمران ہے، وقت کا بادشاہ ہے. یہ مینوں یہ خلیل کو پتہ ہے اندے کول جمعیت موجود ہے، اندے کول طاقت موجود ہے، اندے کول قوت موجود ہے. یہ مینوں پکڑ سکتا ہے، یہ مینوں جیل میں بند بھی کر سکتا ہے، یہ مینوں اپنے جلاتاں کولوں مروا بھی سکتا ہے. یہ سارے خلیل علیہ السلام نوں علم تے پتہ ہے. اس کے باوجود گل قرآن والی آ گئی ہے. اصل دے اندر گل اللہ کی توحید دی آ گئی ہے. جتھے رب دی
کر دے ہو انہاں نوں تسی اپنے معبود کیوں ٹھہراندے پئے جے انی اراکا میں تانوں تے تہاڈی قوم و قومک فی ضلال مبین میں تو میرا میں آپ کے کھلی گمراہی کے اندر جا رہے ہو وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ خلیل علیہ السلام نے جڑی دوسری گل کی تھی وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ فرماتے ہیں اے زمین تے آسمان اندیاں بادشاہیاں کندے کول نے اندیاں بادشاہیاں آسمان والے رب کول نے وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ تانوں تاں اللہ نے اپنی قدرتاں دے منظر دے نظارے دکھائے نے تاکہ تانوں یقین ہو جائے فرمایا اتنا رات پہ جاندی ہن تبلیغ شروع ہو چکی ہے خلیل علیہ السلام کا انداز تبلیغ کیسا ہے فرماتے ہیں وَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ رات چھا جاندی ہے رات پہ جاندی ہے خلیل علیہ السلام دیاں نظراں آسمان تے پئیاں اتنا ستارہ چمکدا دمکدا نظر آیا فرماتے نے ہاذا ربی اے میرا رب فرمایا تھوڑی دیر گزری کہ مٹھا ہونا شروع ہو گیا اے جناب لکنا تے چھپنا شروع قال لا احب الآفلین جدو ستارہ غروب ہو گیا ڈوب گیا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اسی ایسے نال محبت کرتے ایسے نال محبت نہیں کرتے پیار نہیں کرتے اللہ فلما رأى القمر فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين خلیل علیہ السلام نے دیکھا فلما رأى القمر اس کو بڑا چاند نظر آیا آسمان تے نظر پئی چاند والے جدوں دیکھیا فرماتے نے یہ اندے نالوں ذرا بڑا ہے ایدی روشنی بھی اندے نالوں تیز ہے زیادہ ہے معلوم ہوتا ہے اے میرا رب ہاذا ربی اے میرا رب تھوڑی دیر گزری فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي جدو کہ غروب ہویا ڈوب گیا لئن لم يهدني ربي فرماتے ہیں اگر میرے رب نے مینوں ہدایت نہ دی اگر میرے رب نے مینوں ہدایت نہ دی لأكونن من القوم الضالين یقینا میں بھی گمراہ قوم دے وچوں ہو جاواں گا اللہ اکبر اللہ نمبر 3 فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر آسمان تے نظر پئی تے سورج طلوع ہو چکا ہے اینا دونوں نالوں بڑا ہے ایدی روشنی نہ دونوں نالوں زیادہ تیز ہے خلیل علیہ السلام فرماتے ہیں هذا ربي
میں نہیں نام مانتا اللہ اکبر اللہ خلیل تو کنوں ماننا ہے چل تو ہی دس دے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین خلیل علیہ السلام فرماتے ہیں میں انہوں اپنا رب مننا وا میں اپنا چہرہ اپنا منہ اس رب دی پروے کرنا وا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا جن نے آسمانوں پیدا کیتا ہے زمین نو پیدا کیتا ہے آسمان بنائے زمین بنائی حنیفا وما انا من المشرکین میں دا جگ درگا سچا تے پکا مسلمان ہاں میں آ جڑیاں چیزاں دی تساں کا ذکر دیو میں انہاں کولوں بری ذمہ ہاں اللہ اکبر اللہ ایک خلیل علیہ السلام کی تبلیغ کا پہلا انداز سی پہلا طریقہ سی کہ خلیل علیہ السلام نے جڑی تبلیغ کی تھی وعظ کی تھی نصیحت کی تھی نمبر 2 آج قرآن کا دوسرا مقام سماعت فرمائیے سورہ بقرہ میں اندر فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قرآن میں تیری عظمت و صدقے جاوا انداز بڑا پیارا ہے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ فرمایا کیا تسی اس بندے نو ویکھیا نہیں جاندے نہیں دے کہ جن جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان دے رب دے بارے دے اندر ان آتا اللہ الملک جھگڑا کیتا ہے لڑائی کیتی ہے یہ بادشاہی دے رکھی سی نہ ڈالے تے فرمایا ان دے بارے اندر جھگڑا تے لڑائی کیتی جاری کی یزبالا ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ان سامنے وقت کا بادشاہ کھڑا حکمران کھڑا ایک خلیل علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی خالص سن میری میرا رب پتہ کیڑا ہے کون ہے ہمیں دس فرماتے ہیں میرا رب ہووے جڑا ماردا بھی ہے تے زندہ بھی کردا فیصلہ پاسا بڑا ہویا لڑائی جھگڑا بڑا ہویا خلیل علیہ السلام نے اپنا انداز اپنایا فرمایا کہ یہ بندہ نہ ڈوکھائے یہ تھوڑا جا بڑا ہے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے کہ چلو تبلیغ انج بھی کریے تاکہ ان کا منہ ہی بند کر دیتا جائے سبحان اللہ فرماتے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت میرا رب دا او اللہ ہے او رب جڑا ماردا ہے تے زندہ کردا ہے فرمایا قال انا احیی و
پکا رہ گیا جواب نہ آیا ہکا پکا ہی رہ جاتا ہے ان کفر کی تازی واللہ لا یہدی القوم الظالمین اس کافر کو جواب نہیں آیا کافر چپ میں منہ تے ٹھپائی لگ گیا ہے ایسا انداز تبلیغ خلیل علیہ السلام دا ایسا سچا جواب دیتا ہے کافر نو کافر موندی خاموش ہو گیا ہے اور اللہ فرماتے ہیں ایسی قوم ظالم قوم نو اسی ہدایت بھی نہیں دیا کر دے اللہ ان کے جواب نہیں آ سکیا آگوں لڑائی شروع جواب نہیں آیا لڑائی آج بھی ماحول اجتماعی اللہ کی قسم اجتماعی ماحول ہے حقائق کے اندر جا کے دیکھو جب حقائق بیان کریں گے حدیث سچی میں سچی سکھا لوگوں کو دکھاواں گے کتاب و سنت کی روشنی کے اندر بات کریں گے بات حق نہیں کریں گے لوگ لڑائی کریں گے جھگڑا کریں گے فسادات ہوئے گا مرتی ہوئے گی آج بھی وہی ماحول ہے وجہ کی کافر میں یہ گل چنگی لگدی کافر نو گل چنگی نہیں لگدی مشرک نو گل چنگی نہیں لگدی خلیل علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کر دیتی ہے واز کر دیتی ہے وقت حکمران دے سامنے بات کلمہ حق کہہ دیتا ہے مننا نہ مننا وہ بھی مرضی ہے لیکن اپنا موقف بیان کرنا چاہیے حق بات لوگوں کو دسنی چاہیے حقائق کو عطا کرنا چاہیے اور کوئی عمل کرے یا نہ کرے کوئی جناب پاٹی بات مننے یا نہ مننے اسے کو منانا فرض ہے ادو کو منانا فرض نہیں سمجھانا فرض ہے ان سوال ہونا قیامت والے دن اللہ اکبر اچھا اور ہن تیسرا موقع رب العالمین نے قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھینچا اللہ اکبر اللہ اور ذرا سنو اللہ کا قرآن ان خلیل علیہ السلام نے تبلیغ والا تیسرا موقع سامنے لے آنا اور یہ انداز کی ہے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا خلیل علیہ السلام باپ حاضر نے بازو تو پڑیا ایک کار لے آنا فرمان کہنے لگا کہاں جا کے میں تیرے نال کرنا خلیل علیہ السلام فرماتے ہوتے میں تیرے نال کرنا خلیل علیہ السلام نے اپنی گفتگو کر آمنا ہی شروع کر دی تھی باپ سامنے آ بیٹا سامنے آ آمنے سامنے مکالمہ ہو رہا گفتگو ہو رہی ہے اور لہجہ دیکھنا انداز دیکھنا خلیل کا کیسا ہے اللہ 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 باپ وقت کا مشرک ہے اتنا بڑا مشرک ہے اپنے ہاتھوں میں بت کر کے تیار کرتا لوگوں کو تقسیم کرتا ہائے ہائے ایک قرآن نے نقشہ پیچھے ہے باپ سامنے بیٹا بھی سامنے آمنے سامنے گفتگو ہو رہی ہے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ فرمایا اس میری کتاب کے اندر جناب ابراہیم کا تذکرہ کرو إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا بے شک وہ اللہ کا سچا نبی تھی إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ اپنے باپ دے نال گفتگو کرن دا ایک طریقہ ہوندا ہے حالانکہ باپ مشرک ہے تے مشرک دے سامنے بیٹا مواعظ کھڑا ہے تے بیٹا اپنے باپ دے نال گل کر رہا ہے گفتگو کر رہا ہے بڑے ادب دے نال احسن انداز نال سلجھے طریقے نال اے نہیں کہ باپ نوں لکوں ہی پھڑ لیا جناب لٹا لیا زمین تے گندے مارنے شروع کر دیتے نے اور تو انج دی گل کرنا میں کہڑے پاسے تینوں بلانا تو کدھر جا
خلیل علیہ السلام آتے نے یسو قال لأبی اے میرے ابا جان یا ابتی اے میرے ابا جان لما تعبدو ما لا یسمع تسی انہاں دی عبادت کیوں کر دے ہو ما لا یسمع جڑے سندے نہیں جڑے سندے نہیں ولا یبصرو جڑے ویندے بھی نہیں ولا یغنی عنک شیئا نہ ہی تواڈے کسے کام آوندے نے انہاں دی پوجا کیوں پہ کر دے ہو نال فرماندے نے نمبر 2 یا ابتی اے میرے ابا جی انی قد جاءنی بے شک میرے کول جڑا علم آیا جاءنی من العلم جو علم اللہ نے مینوں عطا کیتا ہے معلوم اشاعت کا فتابیری تو انج کر اس علم دی اتباع کر اس علم دی پیروی کر اس علم دے پیچھے لگ جا کی مانا ابو جی میری گل مان لے میرے آگے لگ جا میرا حکم مان لے فتابیری میری تابعداری کر لے جڑا علم آیا اس علم کی تابعداری کر لے آبدی کا صراطاً سویّا ہدایت کا سیدھا رستہ ہے آ میرے پیچھے لگ جا تے نمبر دے نیا آبادی لا تعبد الشیطان اے میرے ابا جی تو شیطان دے پیچھے نہ لگ شیطان کا حکم نہ من شیطان کا آرڈر نہ من ان الشیطان کیونکہ یہ جڑا شیطان ہے یہ بڑا لائن تے بے ایمان ہے کان للرحمن عزیزا یہ رب رحمان کا بھی سخت نہ فرمانے یہ شیطان انجدا ہے فرمایا نمبر 4 یا آبادی انی اخاف اے میرے ابا جی مینوں ڈر پیا لگ جائے بیٹا باپ نو کہہ رہے کہ اے میرے ابا جی انی اخاف مینوں ڈر پیا لگ رہا کاندا او ابراہیم کاندا کر پیا لگ رہا فرماندے نے ای مسکا عذاب من الرحمن کہ اللہ دا عذاب ہی تینوں آگے نہ چھو لوے اللہ دے عذاب آن تو مینوں ڈر پیا لگدا ہے خوف تے خطرہ ہے فرمایا عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیہ شیطان دا ساتھی دے دوستیاں بن جائیں اللہ اکبر اللہ ایک گلا کیتیاں نے خلیل نے اپنے باپ نال ہن باپ رہن دی باری آ گئی اے باپ دے سامنے بیٹا بول رہا ہے ابو جی اے میرے ابا جان اے بات ابا جان کیسے پکار رہے ہن ابا جان بولے نے پکھیوں تے نکروں ابا جان بولے نے بکریوں بولے نے ہن ابا جان بولے نے تے نکروں بولے نے کیا کرے قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم خلیل علیہ السلام کھڑے نے تے باپاں دا اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم اور ابراہیم کہڑے پاسے تو ٹور گیا ایسی کام پیا کرنا ہے کوئی سوچ سمجھ کے گل کریا کر ایسی کام پیا کرنا ہے فرماتے نے لا علم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ
یہ فرمایا قال السلام علیک. خلیل علیہ السلام نے اوتھے گل کوئی نہیں کی، نال ہی فرماتے ہیں سلام. خلیل علیہ السلام فرماتے ہیں سلام، کیونکہ مشرک دا تے مواحد دا مقابلہ ہی کوئی نہیں، تو کی نہیں بنتا ایک جگہ تے مشرک تے مواحد اکٹھے رہ سکن. اور جنہیں نا ایک جنگل ایک جال دو شیر رہ سکتے، ایک پنجرے سے دو شیر نہیں رہ سکتے. وہ حساب ہے. اور مواحد کے سامنے مشرک بیٹھا ہے تے مواحد کا پھر خون گرم ہوتا ہے، خون گرم ہوتا ہے، برداشت تو باہر ہو جاتا ہے. اللہ اللہ. ایک خلیل علیہ السلام نے قال السلام علیک. ابا جی سلام دی ہے تے نال فرماتے ہیں استغفر لک ربی، استغفر لک ربی. ابا جی میں تواڈے واسطے اللہ کولوں مغفرت تواڈی واسطے دعا کردا رہاں تاکہ تواڈی بخشش ہو جائے. اللہ اللہ پتر نوں اگے کروں کٹ دیتا باپ نے تے پھر بھی مندہ بولیا، مندہ نہیں بولیا خلیل علیہ السلام نے. سلام کہہ کے باہر نکلے نے، نالا نے اچھا ابو جی میں تواڈے واسطے بخشش دی مغفرت دی دعا اللہ کولوں کردا رہاں گا. فرمایا انہ کان بی حفیظا. خلیل علیہ السلام کی تبلیغ کا چوتھا منظر. آؤ اللہ کا قرآن سنو، انداز تبلیغ کیسا ہے. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي. جدو باپ نے اپنی قوم دے نال یہ گل کیتی تے فرماندے نے ما هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي. اے جڑیاں مورتیاں نے، اے پتھراں دے گھٹ گھڑے نے، یہ کی نے؟ یہ کی چیزاں نے؟ ما هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي انتم لها عاکفون. کیڑے کمے لگے بیٹھے ہو، کی پہ کر دو کی چیز نے؟ فرماتے ہیں قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. یہ کو کہنے لگے اسی دیکھیا. کون؟ یہ قوم دے لوگ آندے نے اسی دیکھیا ساڈے باپ دادے. کون؟ ساڈے باپ دادے یہ کمے لگے رہے ہیں، ساڈے پیو دادا یہ کم کرتا رہا تاں اسی یہ کم کرنے پیا، انہاں مورتیاں نوں تاں پوچھنے پیا. فرماتے ہیں وجدنا آباءنا لها عابدین. اسی اپنے باپ دادا نوں انہاں دی عبادت کردیاں ویکھیا ہے. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين. خلیل علیہ السلام نے تواڈے باپ دادے جڑے اگر خود ہی گمراہی کے اندر نہیں تے پھر کی کرو گے؟ تواڈے باپ دادا واضح طور پہ گمراہ نے، ہم تیرے اندر نے فی ضلال مبین، کھلی گمراہی کے اندر پڑے نے. اللہ اللہ کام کرنے نے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. کیا تو ساڈے کول حق لے کے آیا ہے؟ یہ ہم اگوں گل کرتے نے خلیل علیہ السلام نال آندے نے کیا تو ساڈے سامنے حق لے کے آیا؟ اللہ اللہ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فرماتے ہیں بلکہ تمہارا بھی رب تے میرا بھی رب، تہاڈا
رب والارض الذی فطرہن آسمان سے زمین دا رب ہے جن نے تانوں بھی پیدا کیتا ہے مینوں بھی پیدا کیتا ہے وانا علی ذالکم من الشاہدین تواڈے سارے دے سامنے میں اس رب دی گواہی پہ دینا وا فرماتے ہیں واللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین نبی فرماتے ہیں دھمکی لا دیتی قوم جدوں گل نہیں نہ منی قوم نے ماڑی دی دھمکی لا دیتی اللہ دی قسم اگر تسی کتے سائڈ تے ہو گے لمبے جاؤ گے نا کسی وقت تے میں ضرور تہاڈا اے جڑے علاج رکھے سے انہاں دا علاج کراں گا انہاں دا علاج ضرور کراں گا اللہ اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ایک دن وہ چلے گئے خلیل علیہ السلام این گھوڑا پھڑیا انہاں دے رب والے پڑھ کے داخل ہو گئے انہاں دے سامنے بہت کچھ پیا سارا کچھ زیادہ بلاؤ جناب پیا خلیل علیہ السلام نے سارا کچھ پڑھ کے جڑا انہاں دا بڑا سینا ان دے سامنے رکھ دیتا کسے دی دھون لا دیتی کسے دا نک لا دیتا کسے دا ہاتھ کٹ دیتا کسے دا پیر کٹ دیتا اللہ اکبر اللہ خلیل علیہ السلام نے باقی سارے نوں توڑ مروڑ دیتا او جڑا بڑا سینا ان دے سامنے سارا کچھ رکھ دیتا ایک موٹے تے گھوڑا رکھ دیتا دروازہ بند کیتا آپ آ جاندے نے ہن اے قوم ہے نا قوم میرے کو واپس آ رہی ہے تے واپس آنے یہ سب کو پہلا کام ہی ایک کرتے سن کہ اپنے کو جڑا رب والا بنایا سی اوتھے آن کے پہلے سلام پیش کرتے سن پھر ہی اپنے گھر جاندے سن اللہ اللہ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین انہاں کے دیکھے حال برا ہے حال مند ہے آنے یہ کام کون کر گیا ہے قرآن میں قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم انہاں وچوں ہی ایک بولیا کہنے لگا ایتھے اسی سنتے آ رہے ہاں ایتھے منڈا نوجوان او ابراہیم جن کا نام ہے او ایک گل کیا کرتا سی جدوں تسی لمبے ہو گے آسے پاسے جاؤ گے میں انہاں دا علاج کراں تے معلوم ہوندا کہ کام نہیں کیتا انہیں نا فرماتے ہیں قالوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ بلایا ابراہیم علیہ السلام آئے ان ندیاں آنکھاں کے سامنے کھڑے نے فرماتے ہیں قالوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاہِيمُ پوچھنے لگے کہندے نے ابراہیم پتر سچی دسی اے ساڈے گلا جڑے نے انہاں دا کھانا خراب کر تو ہی کیتا ہے سچی گل دس دے خلیل علیہ السلام فرماتے ہیں مینوں پوچھدے ہو قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون جن دے گھوڑے تے گھوڑا ہے جن دے سامنے سب کچھ پیا ہے اینوں پوچھو ہاں مینوں کی پوچھدے ہو ان یہ کو پتا کیا ہے فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ہمیں تم یہ کام کیتا ہے تم ہی ظالم بندہ ہے ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون بڑیاں گلاں ہویاں اغفر لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون خلیل علیہ السلام فرماتے ہیں تواڈے تے بھی تے تواڈے بڑیاں تے بھی افسوس سخت افسوس تواڈے تے تواڈے بڑیاں تے جنہاں دی تسی پوجا پرستر عبادت کردے جے افسوس سخت افسوس
فرماتے ہیں اینا گلا سنیا جدوں یہ حرکت وچ آ گئی. قوم حرکت اندر آ گئی. خلیل علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی, یہ حرکت وچ آ گئے. پتہ کیا ہے قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. آدھے ہوئے گل سنو, جے کچھ کرنا دیتا اینو پھڑو اپنے الہاں دی مدد کرو, اینو پھڑو اپنے الہاں دی مدد کرو. یعنی انہاں دے جڑے الہ بناوٹی ہوگے وہ انہاں دی مدد کرن جوگے نہیں, او دا پاسے جوگے ہی نہیں, او کیویں انہاں دی مدد کرن, یہ آپ انہاں دی مدد کرتے ہیں. اللہ آدھے نے جے اپنے آپ کو بچانا دے اینو پڑھو, اپنے الہاں کو بچانا دے اینو پڑھو. تے فرماتے کہندے نے کل عاشا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم. جناب آگ والی ابراہیم علیہ السلام کو آگ اندر سٹ دیتا. آگ والی خلیل علیہ السلام کو آگ وچ سٹ دیتا. جدوں جواب نہ آئے, عقائد دی روشنی اندر, دلیل دے اندر جواب نہ آئے, ادوں کی کرو آگ وچ سٹ دیو, ادوں کی کرو مقدمات دے اندر ناپ دیو, ادوں کی کرو جیلے پہنچا دیو. جدوں گل دلیل نال کریے مزہ ادوں ہی آتا ہے, اگوں بھی دلیل نال گل ہوئے. اے دیکھیے جناب جے دلائل نہ ہون, دلائل مٹ جان, رولا پا دیو, لڑائی کرو, جھگڑا کرو, فسادات کرو, خون ریزی کرو, آپس دے اندر جناب لڑو, ایک دوسرے نو مارو, مرواؤ, مر جاؤ, پھر اے رولا پہ جاتا ہے. انہاں بھی یہی کام کیتا, اینو پھڑو آگ وچ سٹو. اللہ اکبر, اللہ آگ وچ خلیل علیہ السلام نو انہاں سٹ دیتا. انداز کیے نہ سوز تھا, نہ تپش تھی, اور نہ آگ میں گرمی, آ گئی مزاج نار میں آزاد نرمی. خلیل علیہ السلام آگ اندر نے تے پتہ کی بات نے, حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اللہ نے آگ وچوں خلیل علیہ السلام کو بچا کے دکھا دیتا. تے باپ سامنے سب تو پہلے آیا, کہنے لگا پتر ابراہیم تیرا رب بڑی بزرگی والا ہے, بڑی بلندی والا ہے, کہ جن نے تینوں آگ وچوں بچا کے دوبارہ پھر ساڈے سامنے کھڑا کر دیتا ہے. بس اینی گل باپ نے پتر کے سامنے کیتی ادوں جدوں آگ وچوں باہر آئے کہ تیرا رب بڑی بزرگی والا ہے, بڑی طاقت والا ہے, کہ جن نے تینوں آگ وچوں بچا کے ساڈے سامنے کھڑا کر دیتا ہے. اللہ کو دعا ہے اللہ صحیح معنی کے اندر توحید سمجھ کے اس دل سے عمل کرا, ہم دی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت